بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ یعنی ان کی سوانح حیات یا پھر بایوگرافی لکھنے والے بالکل شروع کے لوگوں میں سے ایک نام ہے محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہیں ہم صرف ابن اسحاق بھی کہتے ہیں۔ ابن اسحاق تابعین کے دور سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اپنی زندگی کے دوران یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سیکھا تھا، بلکہ اکثر علماء تو ابن اسحاق کو بھی ایک تابعی ہی مانتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی صحابہ کرام سے ہی اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابن اسحاق ایک مستند راوی ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اپنی اس دلچسپی کی خاطر ابن اسحاق نے آپ کی زندگی کے مختلف واقعات اور روایات جمع کرنے کی طرف خاص توجہ دی تھی، اور ابن اسحاق کے اس شوق کی وجہ سے سیرہ پر لکھی گئی سب سے پہلی اور ایک بہت بڑی کتاب وجود میں آئی کہ جس کا نام تھا سیرت رسول اللہ بروایت ابن اسحاق۔ اسلامی تاریخ لکھنے والے تقریباً سبھی مورخین اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے تقریباً سبھی مفسرین نے ابن اسحاق کی اس کتاب پر پورا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب سے روایات لی ہیں، اور اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے ناموں مثلاً ابن جریر، ابن خلدون اور طبری نے اپنی اپنی تاریخ اور تفاسیر میں اس کتاب سے بہت زیادہ واقعات نقل کیے ہیں، اور اس کتاب نے آگے چل کر سیرہ کی تمام کتابوں کے لیے ایک بہت پختہ مائل سٹون کا کام کیا تھا۔ اس کتاب میں چند بڑے اہم واقعات درج ہیں، اور میں آپ کو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد قریش کے قبائل میں لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے تھے، اور یہ بات قریش کے سرداروں کے لیے بہت فکر مند تھی۔ لہٰذا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ محمد اور ان کے دین کو کیسے روکا جائے۔ اپنی اسی مشاورت کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا کہ اے محمد، آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار اس وقت کعبہ کے احاطے میں موجود ہیں، اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ پہنچے اور آپ کی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عرب کے قبائل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہو کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹا آپ ہمیں ہی کافر اور ہمیں ہی مشرک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دیں گے، اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو عرب سرداروں میں سے ایک سردار بھی مان لیں گے، اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے ولاعوذ باللہ تو ہم آپ کا علاج بھی کروانے کو تیار ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نہ تو تم لوگوں کی دولت چاہیے اور نہ ہی بادشاہی، میں تو اللہ کا رسول ہوں کہ جسے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کے احکام اور اس کے کلام سے آگاہ کر دوں۔ جب قریش نے آپ کا یہ جواب سنا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب محمد ہماری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے قریش ایگریسو ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کا علاقہ تو بہت چھوٹا ہے، یہاں نہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور نہ ہی یہاں پانی ہے، تو پھر آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دے تاکہ مکہ ایک بڑا شہر بن جائے۔ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ مکہ کے بڑوں میں سے قصہ بن کلاب کو زندہ کرے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے۔ اپنے خدا کو کہیں کہ وہ آپ کو سونے اور جواہرات کے خزانے دے دے تاکہ آپ کی شان و شوکت دوسروں کو نظر آنے لگے، اور تب
ہو سکتا ہے کہ تب ہمیں آپ کے نبی ہونے کے دعوے کے اوپر یقین آ جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطالبات تم کر رہے ہو ان کا پورا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ایسی دعائیں مانگوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر قریش مزید غصے میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ محمد، کیا تمہارے خدا کو نہیں پتا تھا کہ ہم تمہیں اس طرح بلائیں گے؟ کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم تم سے یہ والی باتیں پوچھیں گے؟ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ ہمیں جواب کس طرح دینا ہے؟ بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ خدا کے بجائے یمامہ میں جو راہب ہے وہی تمہیں یہ سب باتیں سکھا رہا ہے۔ محمد، ہم نے تو چاہا تھا کہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم نے تو تمہیں مال و دولت کی بھی پیشکش کی، لیکن تم سننے کو ہی تیار نہیں۔ سو اب یا تو تم ہمیں ہلاک کر دو یا پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس مقام پر پہنچ کر مکہ کے سردار کس قدر اگریسو ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک سردار اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، جب تک تم اللہ کو اپنی نبوت کی گواہی دلوانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں لے آتے، ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم ایک نبی ہو۔ پھر ایک اور سردار کھڑا ہوا اور اس دفعہ یہ عبداللہ بن ربیعہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد یعنی کزن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، جب تک تم آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھنا شروع نہیں ہو جاتے یا جب تک تم آسمان سے فرشتوں کو نہیں لے آتے، ہم تب تک نہیں مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ جب کعبہ کے گرد موجود یہ سردار اس قدر اگریشن دکھانے لگ گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب تو یہ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ بس اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ محمد نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا، ہم میں پھوٹ ڈلوا دی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، اور اب میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل جب وہ کعبہ میں نماز کے لیے آئیں گے اور سجدے میں جائیں گے، تب میں بھی ایک بڑا پتھر لے کر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ انہیں ختم کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو مجھے اپنا سردار مان لینا، اور اگر تم چاہو تو مجھے بنو ہاشم کے حوالے کر دینا، تاکہ وہ لوگ مجھ سے محمد کا بدلہ لے لیں۔ اور اس سردار کا نام تھا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل۔ اب اگلے دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی کعبہ پہنچے اور نماز پڑھنے لگے تو اپنے وعدے کے مطابق ابو جہل بھی ایک چٹان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اسی وقت چٹان اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر گئی اور خود وہ فوراً لپکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ جب میں محمد کی طرف گیا تو پاگل اونٹ کی طرح کا ایک بہت بڑا سانپ اچانک میرے سامنے آ گیا کہ جس سے پھر میں ڈر گیا۔ جب ابو جہل یہ واقعہ سنا چکا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا نضر بن حارث، ایک انتہائی تجربہ کار اور ایک انتہائی کلیور شخص کہ جس نے بہت سارے ممالک کے سفر کر رکھے تھے۔ وہ پرشین امپائر کے بادشاہوں کے واقعات بھی جانتا تھا اور بولنے میں بھی ایک انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب آپ کسی موقع پر انبیاء اور دوسری قوموں کے واقعات بتا رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس تو اس سے بہتر قصے اور کہانیاں ہیں، اور پھر یہ شخص رستم اور اسفندیار اور پرشین بادشاہوں کے قصے سنانے لگ جایا کرتا تھا، اور یہی وہ سردار تھا کہ جس کے لیے پھر سورہ لقمان کی 6 آیت نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لغو باتوں کو پسند کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں اور ہنسی مذاق بنائیں، اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس کے لیے سورہ مطففین میں بھی آیا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں
تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کے افسانے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اساطیر الاولین کا لفظ آیا ہے وہ عموماً اسی نضر بن حارث کے ہی بارے میں آیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ وہی کہا کرتا تھا کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور میں ان سے بہتر واقعات جانتا ہوں۔ اب نضر بن حارث کھڑا ہوا اور باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ محمد کے معاملے میں خود کو اتنا بہتر نہ سمجھو۔ جب وہ جوان تھے تب تم انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کبھی تم انہیں جھوٹا کہتے ہو، کبھی تم انہیں شاعر کہتے ہو اور کبھی تم انہیں کاہن کہتے ہو۔ مکہ کے سرداروں، میری بات غور سے سنو۔ میں کئی ممالک میں گھوم چکا ہوں جہاں میں نے ساحروں کو بھی دیکھا ہے اور کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے اور پھر میں نے محمد کو بھی دیکھا ہے، اور میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو محمد ساحر ہیں، نہ ہی کاہن ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی شاعر ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کے بارے میں غور کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو بہت زیادہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام لو۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ نضر بن حارث کے اس خطرناک قسم کے انالیسس کے بعد ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے کے لیے عقل اور سمجھداری کا سہارا لینا چاہا، اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سب سے زیادہ تجربہ کار اور عقل مند شخص یعنی اسی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے احبار یہودیوں یعنی یہودیوں میں سے بھی ٹاپ کا علم رکھنے والے یہودی علماء کے پاس بھیجیں گے، تاکہ یہ دونوں ٹاپ کے جہاں دیدہ لوگ ان یہودیوں کے ٹاپ کے علماء سے وہ باتیں پوچھ کر آئیں کہ جن کا پھر محمد کے پاس کوئی جواب نہ بچے۔ جب یہ دونوں سردار احبار کے یہودیوں کے پاس پہنچے تو ان کے علماء نے کہا کہ ہم تمہیں محمد سے پوچھنے کے لیے 3 سوال دیں گے کہ جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا، اور وہ 3 سوال تھے کہ جن میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، وہ شخص کہ جس نے 3 سفر کیے تھے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو سنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ آپ جان لیں کہ یہ 3 سوال پوچھے جانے کی وجہ محض ایک قصہ یا ایک کہانی سننا نہیں تھا، کیونکہ قصے اور کہانیاں تو نضر بن حارث بھی سنا لیا کرتا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مکہ کے سردار دیکھ چکے تھے، وہ لوگ جان چکے تھے کہ نہ تو وہ نبی کریم کو دولت کا لالچ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ان پر حملہ کر پا رہے ہیں، کیونکہ کوئی قوت ہے کہ جو ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتی ہے، ان کے ہاتھوں سے چٹانیں گر جاتی ہیں۔ اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک انتہائی انٹلیکچول بساط پر آ کر نبی کا مقابلہ کریں گے، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس مقابلے کے لیے وہ لوگ اس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ٹاپ کے سرداروں کو یہودیوں کے ٹاپ کے علماء کے پاس ایسے ٹاپ کے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جن کا جواب سوائے سوال کرنے والے کے اور کسی کے بھی پاس نہ ہو۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ احبار کے یہودی علماء نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ان 3 باتوں کے جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ اور اس تمام واقعے کے جواب میں پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، جس میں یہودیوں کے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے گئے تھے۔ ان تمام واقعات اور سورہ کہف کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سوالات یہودیوں اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے کتنے اہم تھے۔ پہلا سوال اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ دوسرا سوال ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کہ بتائیں
کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور یہاں سے میں سیریز کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ جو ان 3 میں سے ایک سوال پر لکھی گئی ہے، اس شخص کے متعلق کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور جس شخص کو سورہ کہف میں ذوالقرنین کہہ کر بلایا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا یہ واقعہ سورہ کہف کی 83 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو انتہائی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ کہف کے الفاظ میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ غور سے سنیں، کیونکہ یہ پوری سیریز ذوالقرنین کے مکمل سفر کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ میں اس واقعے کی ایک ایک آیت اور ایک ایک ڈیٹیل پر کیے گئے اپنے ریسرچ ورک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ذوالقرنین کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے۔ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا تھوڑا سا حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا کی تھی اور ہر چیز کے اسے اسباب بھی دے دیے تھے۔ وہ ایک راستے پر ہوا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، اور دیکھا کہ وہ کالے کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے قریب اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ چاہے تو انہیں عذاب دے، یا چاہے تو ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر۔ اس نے کہا کہ جو بھی غلط کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف واپس چلا جائے گا اور وہ بھی اسے عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بہترین انعام پائیں گے، اور ہم اسے آسانی کا بھی حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راستے پر ہو لیا، حتیٰ کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر نکل رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی، ایسا ہی تھا، اور ہمیں اس کے آس پاس کا پورا علم تھا۔ وہ پھر سے ایک راستے پر ہوا یہاں تک کہ 2 رکاوٹوں کے درمیان پہنچا، اور ان کے سامنے اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو اس کی زبان سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دیں؟ اس نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، تم صرف قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ رکھ دیتا ہوں، تم میرے لیے لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دیا تو کہا کہ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب وہ آگ ہو گیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اسے اس کے اوپر ڈال دوں، سو نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تب وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ہم ان میں سے کچھ کو کچھ پر لہروں کی طرح چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کر لیں گے۔ یہاں تک کا واقعہ آیت نمبر 83 سے 99 تک مکمل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے غور کیا کہ اس واقعے میں ذوالقرنین نے ایک بات کہی تھی کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، یعنی ایک وقت ایسا آنا ہے یا آنا تھا کہ اس دیوار نے گر جانا تھا، اور اس کے گرنے کے بعد یاجوج ماجوج نے آزاد ہو جانا تھا۔ اور ان کے آزاد ہونے کے متعلق مزید ایک آیت پھر سورہ انبیاء میں آتی ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب تک میں نے آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ قرآن پاک کے الفاظ میں سنایا ہے، جو کہ سمجھنے میں بالکل آسان تھا، لیکن در حقیقت یہ واقعہ اپنے ساتھ بہت سے سوالات لے کر آتا ہے۔ کون تھے ذوالقرنین؟ وہ کس زمانے میں رہ رہے تھے؟ وہ کہاں کہاں سفر کر رہے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتے دیکھا تھا؟ وہ کون لوگ تھے کہ جو کیچڑ میں غروب ہوتے سورج کے پاس رہ رہے تھے؟
وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی؟ کون ہے یہ یاجوج اور ماجوج؟ اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ آ کر فساد مچایا کرتے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں ذوالقرنین نے اپنی یہ مشہور دیوار بنائی تھی؟ آج جب کہ ہم دنیا کے ہر کونے کو سیٹلائٹ سے ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ دیوار کہیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ دیوار کیسے اور کیوں ٹوٹے گی؟ اور اگر یاجوج و ماجوج دیوار کے پیچھے ہیں تو آزاد ہونے کے بعد وہ بلندیوں سے اترتے کیسے دکھائی دیں گے؟ آج سے بالکل ذوالقرنین ہی کی طرح میں بھی آپ کو ایک سفر پر لے کر چلنے والا ہوں۔ ذوالقرنین کے سفر کو ٹریک کرتے ہوئے میں بھی آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں سورج کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین ہی کے سفر کو ٹریک کرتے ہوئے ہم بھی ایسی جگہ دیکھیں گے کہ جہاں سورج سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین ہی کو ٹریک کرتے ہوئے میں آپ کو وہ دیوار بھی دکھاؤں گا کہ جو انہوں نے بنائی تھی، اور اس دیوار کے پیچھے موجود یاجوج ماجوج کو بھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو ہماری دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ اور اگلے 16 چیپٹرز کے اندر میں آپ کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ذوالقرنین ہی کے سفر پر لے کر چلنے والا ہوں۔ اللہ حافظ۔